الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، نبھاندا نہ یاری کوئی عمر ساری. اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، کسے سر تے نہیں ویکھ سکدی یہ چھاواں. اے دنیا فریبی نکمی نکاری، اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری. قبر وچ نکیراں میں جس ویلے آنا تے آ کے انہاں تینوں پوچھنا پچھونا. قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا تے آ کے انہاں تینوں پوچھنا پچھونا. اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری. اے دو دن دا میلہ
اے دو دن دی یاری کسے کم نہیں آنے دنیاوی سہارے تیرے سودے سامان دے وک جانے سارے کسے کم نہیں آنے دنیاوی سہارے تیرے سودے سامان دے وک جانے سارے جدو آن گئے اجل دے بپاری اجل کہتے ہیں موت کو اور شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تب سب کچھ بک جائے گا پھر کوئی بھی نہیں بچا سکے گا کسے کم نہیں آنے دنیاوی سہارے تیرے سودے سامان دے وک جانے سارے جدو آن گئے اجل دے بپاری جدو آن گئے اجل دے بپاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری بعد از حمد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے بھائیوں جو الفاظ قرآنیہ تلاوت کیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ذکر فرمایا اور انسان کی زندگی کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے مبارک زمانے کی قسم کھائی فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی لیکن یہاں مفسرین نے لکھا کہ رب نے فرمایا محبوب والعصر مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے یعنی جب ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء تشریف لے آئے تو رب تعالیٰ نے کائنات کو یہ بتا دیا کہ ساری دنیا میری قسمیں کھاتی ہے اور اگر اس وقت میری بارگاہ میں کوئی مقبول ہے معزز ہے اور شان والا ہے عزت والا ہے وقار والا ہے تو اے محبوب آپ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والعصر اے محبوب آپ کے مبارک زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے آگے فرمایا ان الذین آمنوا مگر وہ بچ گیا نقصان سے بچ گیا جو ایمان لے آیا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے وتواصوا بالحق حق کی تلقین کرتا رہا وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرتا رہا وہ بچ گیا باقی سب خسارے میں مثلا اگر کسی نے ایمان کو قبول کیا قرآن کہہ رہا اگر عمل نہ کیا تو وہ بھی خسارے میں ہے اور حق کا ساتھ نہ دیا اور حق کی تلقین نہ کی وہ بھی خسارے میں ہے اور صبر نہ کیا نہ صبر کی تلقین کی وہ بھی خسارے میں ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں ایسے کرنا تو سب کو آتا ہے ایسے کرنا تو سب کو آتا ہے لیکن نظر نہیں پڑتی کہ 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں ایک آگے جاتی ہے تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایسے نہیں کرنا ایسے کرنے سے 3 تو اپنی طرف آ رہی ہیں اگر سامنے والا 1% مجرم ہے تو میں 3% مجرم ہوں میرا یہ اشارہ بتا رہا ہے نا
والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے نیک عمل کیا، جب عمل کیا نیک تو پھر یاد بھی رہ گی ہمیشہ۔ بے شمار لوگوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے مرتبے پائے، بڑے بڑے مقام پائے، لیکن جب ان کی لسٹ بنی تو خسارہ پانے والوں میں نام لکھا گیا تو آج ان کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ آل ساسان 3100 سال حکومت کی انہوں نے اس دنیا میں، 3100 سال، 150 حکمران بادشاہ ایک ہی خاندان سے چلتے رہے، یہ کہ بادی گرے، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی نام نہیں جانتا۔ کیوں؟ خسارہ پانے والے لوگ جو تھے، تو جنہوں نے زندگی کا سودا ہی گھاٹے میں کیا، تو ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ 3100 سال حکومت کرنے والوں کے ایک فرد کا بھی نام کوئی نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا ذکر چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے تو وہ بتائے گا کہ وہ مؤذن رسول ہے، کہ بلال وہ ہے جس نے رسول اللہ کے نام پہ ماریں کھائی ہیں، بلال وہ ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں اذانیں پڑھی ہیں، بلال وہ ہے جس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ پتہ چلا محبوب ہر وہ بندہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں، خسارے میں ہے، لیکن جو تیرے ساتھ لگ گیا وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ موت کو سب بھول چکے، اگر انسان اس بات کو پڑھ لے اور سمجھ لے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بے شمار انبیاء کے والد ہیں آپ، یعنی آپ کی نسل سے چلے انبیاء کرام، اور ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی ملت ابراہیمی پہ ہم چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل یہ تو بتاؤ، جب کسی گناہگار کے پاس جاتے ہو، جب کسی کافر کے پاس جاتے ہو جان روح قبض کرنے کے لیے، تب کون سی شکل ہوتی ہے؟ مجھے وہ شکل تو دکھاؤ۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب اپنی وہ شکل بنا کے دکھائی کہ گناہگار کے پاس میں کیسی حالت میں جاتا ہوں، کیسی شکل و صورت میں جاتا ہوں، کافر کی روح قبض کرنے کے لیے میں کس صورت اور کس شکل میں جاتا ہوں، جب وہ شکل دکھائی تو اللہ کے پیارے خلیل بے ہوش ہو گئے۔ کتنی دیر کے بعد جب ہوش آئی تو فرمایا اب یہ تو دکھا، جب اللہ کے پیاروں کے پاس جاتا ہے تو پھر کون سی شکل لے کے جاتا ہے؟ تو جب اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل دکھائی تو اللہ کے پیارے خلیل بے ساختہ بے خود کیف تھے کہ اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد یہ تو غم ہی لائق نہیں ہوتا کہ مجھے موت آ رہی ہے، یعنی سکون اور لذت اتنی ملتی ہے دیکھ کر۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ رب فرما رہا ہے ہر بندہ نقصان میں ہے، کامیاب ہوا ہے جس نے عمل اچھے کیے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جناب اسرائیل علیہ السلام خوبصورت شکل میں آئیں گے، یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ بڑی عجیب و غریب اور بھیانک شکل و صورت بنا کر آئیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب گناہگار کو موت آتی ہے تو اس کے جسم کا یہ حال ہو جاتا ہے
جب گناہگار کو موت آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے خاردار جھاڑی ہوتی ہے اور اس خاردار جھاڑی کے اوپر ایک پھٹا پرانا بوسیدہ کپڑا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھینک کے پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، فرمایا گناہگار کو موت آتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ فرمایا ایک ایک بال کے اندر موت سرایت کر جاتی ہے اور اس ایک بال کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ ایک بال کسی زندہ کے اوپر پھینک دیا جائے جب موت طاری ہو رہی ہوتی ہے تو فرمایا وہ بندہ بھی وہ وزن نہیں اٹھا سکتا، اس تکلیف کو، درد کو وہ اٹھا نہیں سکتا جو اسے ایک بال کے اندر موت کا درد ہوتا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل اگر نیک کریں گے تو پھر کامیابی ملے گی، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر ہمارا سامنا اسرائیل سے ہونا ہے، اور یہ فیصلہ آج ہی ہم کر سکتے ہیں اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ کس صورت میں ہمارا سامنا ہوگا۔ دنیا سے ہم نے ایسے دل لگا دیا، کوئی خاص دن اور خاص رات بھی آ جائے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ رسول کے لیے۔ کتنے کتنے خاص ایام آتے ہیں، رمضان سے تو خوبصورت ایام ہی نہیں ہے، تو جو رمضان میں جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلی، چوری چکاری، ڈاکہ سب کچھ نہیں چھوڑتا، تو پھر بتائے وہ کس زور پہ اتنا کام کر رہا ہے، کون سی طاقت ہے اس کے پاس جو سامنا کرے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 1400 سال زندگی گزاری، اللہ کے پیارے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، 1400 سال زندگی گزاری اور گھر نہیں بنایا، 1400 سال گزارنے کے بعد بھی گھر نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کی اللہ کے پیارے نبی آپ نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا تیرے جیسا بندہ جب پیچھے لگا ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کب آ جائے گا، اور اتنی طاقت والا بندہ جب پیچھے کر رہا ہو، نہ دیش دیکھے نہ پردیش دیکھے، نہ دن دیکھے نہ رات، تیرے جیسے بندے کا جس کے ساتھ زور چل رہا ہو، پیچھے ہو کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو پھر بتائیں جس کو پتا ہو کہ اسرائیل میں آنا ہے تو اس نے دنیا کا گھر بنا کے کرنا ہی کیا ہے۔ 1400 سال زندگی گزارنے والے اللہ کے پیارے نبی ہوں اور وہ کہیں کہ گھر یہ نہیں ہے، گھر تو اصل وہ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے، اس گھر کی ہمیں فکر نہیں ہے، بالکل یاد بھی نہیں آتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر دن میں 70 مرتبہ ہر شخص کو یاد کرتی ہے، 70 مرتبہ، اور 12 مرتبہ اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں ایک دن میں چکر لگاتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام اور قبر دونوں کی پکار ایک ہی ہے، جو کرنا ہے کر لے، بالآخر سامنا تو تجھے ہمارا ہی کرنا پڑے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر نیک عمل کیے تو پھر اچھا رہے گا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جس نے نیک عمل کیے، جس نے رب کو راضی کیا، اللہ کے حبیب کو راضی کیا، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جو دنیا کے پیچھے لگا رہا، جو یہ سمجھتا رہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے گا، وہ کوئی اللہ والا
ایک محل کے پاس سے گزر رہا تھا نا، تو اس نے کہا کہ یہ فقیروں کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے. اصل فقیر تو وہ تھے جو اپنی باتوں میں سبق دے جایا کرتے تھے. یہ جو اب چل رہے ہیں ان کو فقیر نہیں کہا جاتا، یہ تو فقیروں کے نام کے ڈبہ ہیں. اللہ کی ناشکری کرتے ہیں دن میں کتنی مرتبہ، یہاں سے مانگ کے اگلے چوک میں جا کے پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہاں سے لے کے آگے جا کے پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اصل فقیر تو وہ ہوا کرتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن توکل کی دولت سے مالا مال ہوا کرتے تھے. تو اللہ والے گزر رہے تھے، محل کے پاس کھڑے ہوئے گارڈ تھے. کہا کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ اب کچھ لوگ بڑے مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چند ہی اپنے لفظوں میں کسی کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مخلص ہوں. کسی کا پورا کیریئر تباہ کر کے کسی اور کے لیے مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کہ وہ بھی گھر سے بھاگے تو انہوں نے جا کے کہا جی یہ ایک بابا گزر رہا ہے، اتنا عالی شان محل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے. بادشاہ نے کہا پھر اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پتہ نہیں اتنے بڑے عالی شان محل کی بیعت بھی کر کے جا رہا ہے کہ مسافر خانہ کس کا ہے. پکڑ کے لایا گیا. جب لا کے کھڑا کیا تو وہ بابا جی بڑے مطمئن تھے. کیوں؟ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. ہاں، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. تو جو رب سے نہیں ڈرتا وہ پھر بندے سے ڈرتا ہے، پھر اس کو 200-300 بندے کی سیکورٹی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، بادشاہ نے غصے سے کہا بابا تجھے یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ تو بابا جی مسکرائے. نے فرمایا ہاں یہ مسافر خانہ ہی تو ہے، اور کیا ہے بتاؤ پھر کیسے یہ اتنے بڑے عالی شان محل کو آپ مسافر خانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بنایا کس نے تھا؟ کہنے لگا جی دادا نے. کہاں ہے دادا؟ چل بسا. پھر اس میں کون رہا؟ میرا والد. کہاں ہے وہ؟ چل بسا. اب تو ہے، تو نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، جب وقت آئے گا چلا جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا مسافر خانہ ہی تو ہے، جب تیرا دادا آیا تھوڑی دیر ٹھہرا اور چلا گیا، پھر باپ آیا وہ بھی تھوڑی دیر ٹھہرا اور چلا گیا، اور اب تو نے بھی چلے جانا ہے، تو پھر تو کیسے کہتا ہے یہ عالی شان محل ہے؟ یہ تو مسافر خانہ ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سکے درختاں کدی ہرا نہیں ہونا، سکے درختاں کدی ہرا نہیں ہونا، تے ہریا بھی سک جانا، او مریا بنیا مڑ نہیں ہونا، تو دنیا بھی ٹر جانا. آپ نے فرمایا پھر اب یاد رکھ زندگی ایسے گزار کے کسی وقت بھی بلاوا تجھے آ سکتا ہے اور اس مسافر خانے سے تو جا سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا اسلام نے فرمایا جو جتنا بڑا نشان محل بنا لیتا ہے اس کی خواہشات بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس میں زیادہ دیر ٹھہروں، میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. تو پھر آقا اسلام نے فرمایا اس کی ساری خواہشات پوری بھی ہو جائیں تو پھر بھی کہتا ہے اب یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. آقا اسلام نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا بندے کا پیٹ اور اس کا منہ، اس کی آنکھیں، نظر اس کی قبر کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. اس کو کچھ بھی ملے کہتا ہے یہ کم ہے. مطلب لاکھ کی خواہش ہو تو لاکھ مل جائے تو کہتا لاکھ اور ہوتا تو کام چلتا، 2 لاکھ مل جائے تو کہتا نہیں 5 ہوتا تو پھر بات بننی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں،
یہی تو گھاٹے کے سودے ہیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تو ہے خسارے میں، لیکن آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل نیک کیے وہ تو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جنہوں نے عمل نیک کیے فائدہ کیا ملا؟ دنیا یاد رکھتی ہے، آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے۔ حضرت ابو عامر ایک اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے میں بازار گیا، مجھے ایک مستری کی تلاش تھی، میں نے کوئی دیوار بنانی تھی، فرماتے ہیں میں چلا گیا، سائڈ پہ ایک دبلا پتلا نوجوان بیٹھا ہے، خاموش اللہ اللہ کر رہا ہے، فرماتے میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے جا کے اس کو پکڑا، میں نے پکڑ کے پوچھا کہ تو بھی مزدور ہے، کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو میں چلو پھر میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ اب وہ مزدور کہتا ہے اگر اگر اپنے کام پہ آپ نے لے کے جانا ہے تو میری کچھ شرائط ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی۔ تو ابو عامر کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ شرائط تو مالک کی ہوتی ہے جو کام کرواتا ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، شرائط تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسے کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ بھی غلطی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اس طرح کا ہو۔ یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے کام پہ چلوں گا لیکن کچھ شرائط ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جی بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا 3 دینار میں مزدوری لوں گا، لوگ 4 دینار لیتے ہیں لیکن مجھے ضرورت 3 دینار کی ہے، یہ میری پہلی شرط ہے، تو دے گا بھی تو میں 4 دینار نہیں لوں گا، مجھے 3 دینار کی ضرورت ہوتی، میں نے 3 دینار ہی لینے ہیں۔ دوسری بات، مجھ سے کوئی بھی تو سوال کرے گا تو اس کا میں جواب نہیں دوں گا، کام تیرا ٹھیک کروں گا لیکن جب میرے رب کا بلاوا آئے گا، اذان ہو جائے گی تو پھر میں رکوں گا نہیں، پھر میں اپنے رب کی طرف چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، شرائط منظور ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں اس کو لے کے گھر آیا، میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا اس نے کام شروع کیا، تھوڑی دیر میں اس نے پورے دن کا کام کر دیا۔ اذان ہوئی، اس نے وہ اپنی کدال سب کچھ وہیں پہ چھوڑا، جب جانے لگا تو بیٹے نے کہا، ابو عامر کے بیٹے نے کہا کہ یار یہ مٹی ہے یہ تھوڑی سیدھی کر دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اپنے باپ سے پوچھ، میں کچھ شرائط طے کر کے آیا ہوں کہ جب اذان ہوگی تو پھر میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، تو اب میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے تو اس لیے اب میں یہ کام نہیں کروں گا، پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اب وہ نوجوان نماز پڑھ کے آ گیا، اس نے پھر کام شروع کر دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں پہلے تو میں نے غور نہ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، جب میں نے تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو لگا کہ اس نے ایک بندے نے جتنا سارے دن میں کام کرنا ہوتا وہ تھوڑی دیر میں اس نے کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے جب آیا تو میں نے غور کیا کہ یہ کیا کرتا ہے اتنی تیزی سے، یہ کیسے کام کر لیتا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں اندر چھپ کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے گارا کو اٹھا کے ڈالتا ہے اور اینٹ یا پتھر جو بھی چیز ہے وہ خود بخود آ کے اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ ذات کا مزدور نہیں لگتا، کام کا مزدور ضرور ہے لیکن یہ اللہ کا خاص بندہ لگتا ہے۔ فرماتے ہیں شام ہو گئی تو میں نے اس کو کچھ اضافی پیسے دینا چاہے کہ یار تو نے کام بڑا اچھا کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تو تھوڑے پیسے اضافی لے جا۔ تو کہنے لگا وہ نوجوان کہ ایسے نہیں ہوگا، میں جب آپ سے طے کر کے آیا ہوں کہ مجھے ضرورت 3 دینار کی ہوتی ہے، میں زیادہ نہیں لوں گا، تو پھر وہ آپ اپنی اس شرط کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، چلا گیا وہ نوجوان۔ اگلے دن ابو عامر کہتے ہیں میں پھر گیا، میں نے جا کے دیکھا اور وہ نوجوان وہاں موجود نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے بعد 1 دن ہی آتا ہے۔ کہتے ہیں دل تو کیا کسی اور کو لے جاؤں، لیکن خیال آیا کہ وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، چلو انتظار کر لیتے ہیں، جب ہفتے بعد آئے گا اس کو پھر لے جائیں گے۔ جب وہ اکیلا بندہ اتنے لوگوں کا کام کرتا ہے اور اچھا بھی کرتا ہے، رب کا پیارا بھی ہے، تو کام اسی سے کروائیں گے، برکت بھی ہوگی۔
لیکن یہ تو ہمارے بھی علم ہے، دونوں طرف غلطیاں ہیں۔ یا تو مزدور اذان کے چکر میں نکلا تو 2-2 گھنٹے واپس نہیں آئے گا۔ ایک بندہ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے تو کہیں پہ ہم غلط ہیں، بھائی تو نمازاں پڑھتا رہے گا تو میرا کام کون کرے گا؟ یہ غلطیاں دونوں طرف ہیں۔ مزدور بھی زیادتی کر رہا ہے، اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، سارا دن کا کام صحیح کر کے بھی وہ حرام کما کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے نماز کے چکر میں کتنا ٹائم ضائع کیا۔ نماز کے چکر میں اس کو زور کی نماز ہے تو زور کی نماز کے لیے 15 منٹ کافی تھے، لیکن وہ نماز کے چکر میں اذان سے بھی پہلے 15 منٹ نکلا ہے۔ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، پھر جماعت ہوئی، جماعت کے بعد بھی 20 منٹ بیٹھا رہا۔ اب جی میں تو کھانا کھانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ بھائی نماز تو نے اپنے لیے پڑھی، اپنے رب کو جواب دینا تھا، کیوں کہ ہر بندے پہ الگ فرض ہے۔ یہ مالک مقام پہ تو فرض نہیں کہ اس کا کام مزدور کر کے جا رہا ہے۔ یہ زیادتیاں ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں۔ مزدور بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اگر کوئی مزدور جائز صحیح طریقے سے مختصر ٹائم لے کے آتا ہے نماز کے لیے، کچھ لوگ بھی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے دینے ہیں، اب تو نمازیں پڑھے گا، جا تو پھر نمازیں ہی پڑھ، تو کوئی اور کا ملک نہیں، میرے کو کوئی جگہ نہیں۔ بے شمار ایسے گھروں کے ملازم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہوتا میں فارغ ہوں لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی گیٹ پہ آ گیا، کسی نے دروازہ دستک دی تو پھر کوئی کون جائے گا، اس لیے تو رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ جائے گا۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ اسی بندے کو بندہ صبح بٹھا دے اور ناشتے سے بٹھائے، اور نہ اس کو ناشتہ دے، نہ اس کو بندہ دوپہر کا کھانا دے، اور پھر اس کو کہے بیٹھے ابھی کوئی ضرورت نہیں، کھانا اچھا بن رہا ہے، تینوں شام ٹائم تین ٹائم کا اکٹھا دے دیں گے، طبیعت صاف ہو جائے گی، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر اندر طبیعت صاف ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ ٹائم پہ ہی کھانا اچھا لگتا ہے، تو جب کھانا ٹائم پہ اچھا لگتا ہے تو نماز بھی ٹائم کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مزدور، کوئی ملازم اگر آپ سے ریکویسٹ کر کے صرف صحیح جائز طریقے کا ٹائم لے رہا ہے تو اس کو دیں، جائز طریقے کا، یہ نہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ وہ چلا جائے۔ بہرحال ابو عامر فرماتے ہیں میں اگلے ہفتے پھر گیا، اس نوجوان کو میں لے کے آیا، میں نے کہا بھائی آپ کہاں تھے، اتنے دن تیرا انتظار کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا 3 دینار میرا 1 ہفتے کا خرچہ ہے، یہ 3 دینار مجھے مل جاتے ہیں، میں 3 دیناروں کے ساتھ ہفتہ گزار لیتا ہوں، خرچہ چل جاتا ہے، میں پورا ہفتہ اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہوں۔ مرنا تو ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو میں کہتا ہوں ایسے جاؤں کہ مجھے میرے رب کے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں 1 ہفتے کا کام، 1 دن کام کر کے ہفتے کا خرچہ چلاتا ہوں، پھر اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہوں۔ ایسے ہی کام کیا، ایسے ہی اتنا تیز کام کیا، پھر چلا گیا، پھر اگلے ہفتے پھر گئے لینے تو پتہ چلا وہ تو بیمار ہے اور فلاں جنگل میں اس نے رہائش رکھی ہے۔ وہ اللہ والے ابو عامر کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا، کہتے ہیں ابھی وہ جس جھونپڑی کے اندر وہ نوجوان لیٹا ہوا تھا، اس نے اندر سے کہا کہ ابو عامر ہیں تو اندر آ جائیں۔ اگر ابو عامر کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں آیا ہوں۔ فرماتے میں اس کے جب قریب گیا میں نے جا کے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا ابو عامر آیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا حضور مجھے پتہ تھا آپ اللہ والے ہیں، کسی غریب کے پاس اتنی بڑی بندہ پروری کو اللہ کا پیارا ہی کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایسی بات ہے، ایک نوجوان آتا ہے ہمارے پاس اور پھر وہ ہماری کئی نسلوں کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں پہ چشمہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو ہاتھ سے سہارا دے کے اس کو لوگ واش روم تک اس کے بچے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فون کر کے بھی اس کا حال نہیں پوچھا کہ تو نے میرے دادا کے ساتھ ٹائم گزارا، میرے باپ کو بھی تو نے اٹھا کے کھلایا، اور پھر میں تو تیرے ہاتھ میں اتنا بڑا پلا ہوا، تو پھر بھی ہم حال نہیں پوچھتے۔ یہ اس اللہ کے بندے نے صحیح کہا کہ کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہی غریبوں کے ساتھ پیار والی بات کر سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ابو عامر فرماتے ہیں آپ آئے نہیں تھے تو دل نہیں لگا، میں نے کہا حال پوچھ کے آتا ہوں کیا ہوا؟
انہوں نے بات ختم کی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے میری حالت سے چلتا ہے کہ میں اب مرنے لگا ہوں، لیکن انگوٹھی اتار کے دی، کچھ پیسے دیے کہ یہ میرے پیسے ہیں، ان کا میرا کفن لے لینا، اور یہ انگوٹھی مجھے دفن کرنے کے بعد یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے کے جانا، اور وہاں تجھے ملنے کوئی نہیں دے گا، جب بادشاہ سامنے آئے تو کہنا بادشاہ میرے پاس تیری امانت ہے، تو وہ تجھے بلا لے گا۔ ایسے ہی کیا، وہ ابو عامر کہتے ہیں میں گھر آ گیا، ساری رات میں رویا اور تڑپتا رہا اس کے لیے، نوجوان کے لیے۔ میں اس سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا وہ شرط یاد ہے جب میں نے کہا تھا کام پہ تب جاؤں گا کہ تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ تو کہتے ہیں میں نے اور بات پوچھی تو کہا کہ رات آخری ہے، اب مجھے میرے رب سے کوئی راز و نیاز کر دینے دو، چلے جاؤ۔ فرماتے میں آ گیا، صبح میں گیا، جا کے دیکھا منہ پہ کپڑا ہے، نوجوان اللہ کو پیارا ہو چکا، میں نے غسل دیا، پھر اپنے ساتھ کہتے میں 2 بندے لے کے گیا، لیکن جب ہم نے کفن پہنا لیا تو دیکھا اتنے لوگوں کا ہجوم ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے لوگ، جنازہ پڑھ لیا۔ کہتے میں وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا، ایک قافلہ لشکر نکلا بادشاہ کے گھر سے، اور وہ نکل گیا گھوڑے لے کے، پھر دوسرا لشکر، پھر تیسرا، 10واں لشکر جب نکلا تو اس میں بادشاہ تھا۔ میں نے کہا بادشاہ ایک تیری امانت ہے میرے پاس، میری بات سن۔ بادشاہ اس کو پکڑ کے سائڈ پہ لے گیا اور جا کے کہا کیا ہے امانت؟ یہ انگوٹھی ہے۔ بادشاہ نے جب انگوٹھی پکڑی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور رو کے پوچھتا ہے یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو ابو عامر کہتے ہیں وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، میں نے تو اس کا جنازہ پڑھا کے دفن بھی کر دیا، بس اس کی شرط یہ تھی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد یہ انگوٹھی جا کے بادشاہ کو دے دینا۔ اب بادشاہ رو رو کے کہتا ہے ابو عامر یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے، یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہو کے مزدوروں والی زندگی گزار رہا تھا۔ ابو عامر نے جب یہ سوال کیا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا ہے، رو رو کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ میرا وہ نوجوان بیٹا بچپن سے ہمیں کہتا تھا رب سے دل لگا لو، دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے لیکن عزت سے جانا، تمہیں ساری دنیا یاد رکھے گی، اللہ کے ہاں جب جاؤ گے تو بے شمار سوال ہونے ہیں، اتنا کماؤ جس کا جواب دے سکو، ایسی جگہ پہ لگاؤ جس کا تمہیں جواب آتا ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے مجھے ایک دن غصہ آیا تو میں نے اس کو نکال دیا، یہ ماں نے انگوٹھی دی تھی پیار سے کہ کہیں ضرورت پڑے تو بیٹا یہ بیچ کے اپنا کام چلا لینا، لیکن اس نے یہ میری دولت کی انگوٹھی بھی خود استعمال نہیں کی، اس کی انگوٹھی بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ تیرا مال، یہ تو جانے اور تیرا خدا جانے، اس کا جواب تو نے دینا ہے، میں نے جو کمایا تھا وہ لگا لیا، اس کا جواب میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان کی قبر پہ آ گیا، بادشاہ آگے رویا، ابو عامر کہتے میں جا کے سو گیا، خواب میں وہ نوجوان آیا اور جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بنی؟ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی خوف خدا میں گزاری ہے، صرف مجھ پہ یہ انعام نہیں ہوا، جب میں جنت میں آیا میرے رب نے فرمایا ہے میرے بندے یہ انعام صرف تیرا نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی تیرے جیسی زندگی گزار کے آئے گا تو اسے بھی تیرے جیسا انعام جنت دی جائے گی۔ میرے بھائیوں دنیا سے جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرا ایک شاگرد ہے دنیا سے جا رہا ہے، میں پہنچ گیا اس کے پاس، گھر والے سب رو رہے ہیں، میں نے سب سے پہلے ماں سے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ ماں کہتی ہے زندگی کا سہارا جا رہا ہے، جس میں مجھے بڑھاپے میں سہارا دینا تھا وہ جوانی میں جا رہا ہے، تو رو نہ تو کیا کروں؟ گھر والی کہتی میرے سر کا تاج جا رہا ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، کون سہارا بنے گا؟ بہنیں کہتی ہیں جو ہماری خواہشات پوری کرنے والا بھائی تھا وہ جا رہا ہے، تو اب کون لائے گا ہماری چیزیں؟ بچے کہتے ہیں ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارا تو پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، سب رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ
اب تو بتا۔ پھر وہ رونے لگا، تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ جن کے لیے میں نے دنیا کا مال اکٹھا کیا وہ آج بھی دنیا کے مال کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی اس لیے رو رہی ہے میری چیزیں کون لے کے آئے گا، میرا سامان کون لے کے آئے گا، میری زندگی میں سہارا مجھے کون دے گا۔ بیوی اس لیے رو رہی ہے چیزیں کون لائے گا، بہنیں اس لیے رو رہی ہیں کہ چیزیں کون لائے گا، بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ چیزیں کون لائے گا، مجھے کوئی نہیں رو رہا۔ آج میں دنیا سے شرمندہ ہو کے جا رہا ہوں کہ جن کے لیے میں نے مال اکٹھا کیا ان کو آج بھی مال کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے، آج بھی ان کو مال نے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو جواب تو میں نے دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا کمائیں، اس طرح سے کمائیں کہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک کو دھوپ میں کھڑے کر کے فرمایا علی یہ بتاؤ کل جو مال کمایا تھا کتنا کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ حضرت علی پاک گئے، آپ نے بڑی فقر والی زندگی گزاری ہے، آپ نے مال نہیں اکٹھا کیا، تو آپ کی شان کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو کئی سالوں بھی ختم نہیں ہو سکتا، اتنی شان کے مالک ہیں۔ یعنی گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو سونا بنوا کے لائیں تو وہ گلی میں جا کے صدقہ کر دیں، اتنا بڑا سخی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا کرانہ ہی ہو سکتا ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ گئے، حضور فلاں کے باغ میں کام کیا، اتنے جو ملے، ان کی روٹی بنائی کھا لی، کچھ صدقہ کر دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا آ جاؤ، بٹھا لیا۔ فرمایا عثمان غنی اب آپ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ کل کتنا مال کمایا، کہاں سے کمایا، کتنا لگایا، کیسے لگایا، کس جگہ پہ؟ حضرت عثمان غنی گئے، آپ کھڑے ہو گئے تو محدثین فرماتے ہیں تب تو وہ گھنٹوں اور منٹوں والا کام نہیں تھا، لیکن دیر اتنی لگ گئی کہ جو آج کا 1 گھنٹہ بن جاتا ہے جواب دیتے دیتے۔ تو حضور فلاں طرف سے بھی قافلہ آیا، فلاں سے بھی فلاں علاقے میں نے بھیجا اور اتنا مال کمایا، کچھ فلاں جگہ پہ دیا، کچھ فلاں پہ، آپ بہت بڑے غنی تھے، سخی تھے۔ تو آپ نے فرمایا اب آ جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آیا ہوا تھا حضرت عثمان غنی کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا یار عثمان حلال مال تھا، حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پہ لگایا، تو جواب دینے میں دیکھ لیں کتنا پسینہ آ گیا اور 1 دن کا جواب دیا۔ اور فرمایا آقا اسلام نے کہ جواب دینا ہے، اگر کوئی کہنا میں نے جائز کمایا ہے جواب اس کا بھی دینا ہے۔ فرمایا عثمان کو جواب دیتے ہوئے 1 دن کا جواب دیتے ہوئے پسینہ آ گیا، تو جب ساری زندگی کا جواب رب کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے، ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا، سفارش بھی کوئی نہیں کرے گا، پاس بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اس نے اکیلے کھڑے ہو کے رب کو جواب دینا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی تلقین نہ چھوڑی اور صبر کا دامن نہ چھوڑا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، کمی بیشی یہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں، صبر والی زندگی گزاریں، رب کو یاد کریں اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی